بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کچھ روز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ آپ شدید بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ ادھر کفار کے ہاتھ تمسخر کے لیے ایک موقع آ گیا تھا۔ ابو لہب کی بیوی کہنے لگی، اے محمد، لگتا ہے تیرے شیطان معاذ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ تجھ پر کیوں اپنی وحی نازل نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرتے ہیں۔ آپ شدید کبیدہ دل ہو چکے تھے، لیکن وہی تھی کہ نازل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ معافیاں طلب کر رہے تھے، اللہ سے وحی کی طلب فرما رہے تھے، لیکن آپ کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ بیماری کے سبب رات کا قیام بھی مشکل ہو چلا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا میں کچھ باقی نہ بچا ہو، سب کچھ بے مقصد بے معنی ہو چکا ہو۔ آپ کفار کے طعنوں سے کیا کم غمگین تھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آتا تھا۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ عز و جل کا پیغام لے کر۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہایت پیار سے اور قسم کی تاکید کے ساتھ تسلی دی گئی کہ آپ کبیدہ دل نہ ہوں۔ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز فراموش نہیں کیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگرچہ یہ آیات نازل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اس مخصوص حالت پر ہوئیں، لیکن یہ آیات ہر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے اس کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی دعائیں نہیں سن رہا۔ جب انسان کال ملا رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ہوتا، انسان شدید کبیدگی محسوس کرتا ہے، بے چینی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ساری دعائیں گریہ زاری سن رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھ رہا ہے، اور ان قریب اس کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی اور حکم کو مد نظر رکھنے کی کوشش کرے۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورہ دوحہ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیے، پڑھ کر تو دیکھیے، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورت کو ڈپریشن اور انزائٹی کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں دو قسمیں کھاتے ہیں، والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزارتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے ہیں، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔ بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہو، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہیں جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔
اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو کامیابی، لیکن آخرت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَيَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہوگی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔